شاہ صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. شاہ صاحب میں ڈاکٹر صاحب کے حوالے سے سوال کرنا چاہ رہا تھا کہ ڈاکٹر صاحب نے ابھی اتنی عاجزی کا مظاہرہ کرا ہے, تو جو سوشل میڈیا کے اوپر ڈاکٹر صاحب کی دل آزاری کر رہے ہیں, یا محمد علی شاہ صاحب کے ان کے پروگرام کر رہے ہیں, تو ان کی بہت سارے لوگ دل آزاری کر رہے ہیں, تو ان کے لیے کیا حکم ہوگا وہ بھی ارشاد فرماتے ہیں. جزاک اللہ. جی ابھی اس سوال کو چھوڑ دیں شاہ صاحب, وہ اللہ کو کرنے دیں, کچھ حساب کتاب خدا کو بھی کرنے دیں. بڑی شدید پکڑ ہوگی ایسوں کی, اس کو پکڑنے دیں. ویسے علماء کی موجودگی میں بار بار تکرار کے ساتھ جو جملے کہہ دیے گئے ہیں, اس کے بعد میں نہیں سمجھتا کہ کسی صورت میں کسی شخص کے اوپر نقطہ چینی جائے. وہ سوائے حسد کے یا خواہ مخواہ کے تبرے کے کچھ نہیں ہو سکتا. جب انہوں نے اپنی زبان سے بار بار اس بات کو کہہ دیا, اور جس بات کو متنازع بنایا جا رہا تھا اس پر انہوں نے تنزل کر کے انکساری کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لی ہے, تو ہمیں اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے اور اپنے گناہوں پر نظر رکھنی چاہیے. اللہ رب العالمین ہم تمام کے گناہوں کو معاف فرمائے, اور جو نیک لوگ ہیں ان کو نیک یقین کرنا ایک مسلمان کا شرف ہے. بڑی نہایت ڈاکٹر صاحب اس میں ایک بات میں اور عرض کرنا چاہتا ہوں. ایک فقہ کا جزیہ ہے, اگر ہم اس کو ملحوظ رکھیں تو 20 مسائل حل ہو جائیں گے. کہ اگر کسی کے کلام سے ایسا لفظ نکلے یا کسی کی تحریر سے ایسا لفظ نکلے جس سے 2 معانی نکلتے ہوں یا کئی معانی نکلتے ہوں, تو اس وقت تک اس بندے کے بارے میں بات نہیں کی جانی چاہیے جب تک اس سے وضاحت نہ لے لی جائے کہ آپ نے یہ جو لفظ بولا ہے اس کا یہ بھی معنی نکلتا ہے, یہ بھی معنی نکلتا ہے, آپ نے کون سا معنی مراد لیا. مگر یہاں ایسا نہیں ہوتا نا زاہد صاحب. اچھا جی, اگر ایسا ہو جائے, اس آدمی سے پوچھ رہے ہیں جس نے 6 حج کیے ہوئے, جس نے 300 عمرے کیے ہوئے, اس سے پوچھا جا رہا ہے کہ حج اور عمرے میں یہ تشبیہ آپ نے دی ہے. جو ہر مہینے 2-3 مرتبہ رسول کے روزے پہ جاتا ہے, جسے رسول نے اپنے گھر کے اندر بلایا ہے, حضرت عائشہ کے حجرے میں جسے رسول نے بلایا ہو, جو حضرت عائشہ کے حجرے میں جانا کوئی معمولی بات ہے. سوال ہے آپ سے, حضرت عائشہ کا حجرہ کوئی معمولی حجرہ ہے, سرکار نے وہاں بلایا ہو جسے, اور جسے سرکار نے اپنی تربت کی مٹی دی ہو, قبر رسول کی مٹی جس کے پاس ہو, اس سے آپ سوال کر رہے ہیں. سوال کرنے والے تو دیکھیے کون ہے. اور اگر میں ان کے بارے میں آپ کو بتانا شروع کر دوں, وہ لوگ کیا کیا کہتے ہیں. جو ختم نبوت کا آدمی, جس نے ختم نبوت کا علم بلند کیا ہو, اس کے لیے کیا, یہ سب لوگ ویزے لگوا کے انگلینڈ جاتے ہیں, میں جا بھی نہیں سکتا کیونکہ مجھ پر قادیانیوں نے پابندی لگوائی ہوئی ہے. تو ختم نبوت کا جو آدمی اتنا بڑا حامی ہو, اس کے لیے ایسی باتیں کرنا, اور پھر بہت ساری بات میں کہنا نہیں چاہتا. آپ میری سب اس وقت ہمدردی کر رہے ہیں, بہت اچھی بات ہے, لیکن میں نے اپنے سارے معاملات اللہ پہ چھوڑے ہوئے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کی پکڑ بڑی شدید ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے بڑی شدید ہوتی ہے پکڑ, اللہ آپ کے درجات بلند کرنا. اور میں پھر بتانا چاہتا ہوں, حج عمرہ یہ وہ تشبیہات ہیں جن کا کسی اجتماع سے کبھی بھی اس کی تشبیہ دی ہی نہیں جا سکتی. یہ وہ اجتماعات ہیں, یہ وہ عظیم الشان اجتماعات ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مطہرہ میں شامل ہیں. کسی شخص کو اس بات کی اجازت دی نہیں جا سکتی. کچھ باتیں سمجھانے کے لیے ہوتی ہیں. مثال کے طور پر میں اگر یہ کہوں, اب میسوی صاحب بیٹھے ہیں, میسوی صاحب کی طرف میں اشارہ کرتا ہوں, میں کہوں کہ کیا آپ اپنے نوازوں سے اسی طرح پیار کرتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے نوازوں سے پیار کرنا چاہیے, ہمارے رسول بھی پیار کرتے تھے, ایسے ہی چومتے تھے. تو کیا میں نے میسوی صاحب کو رسول سے تشبیہ دے دی ہے معاذ اللہ؟ لیکن میں نے یہ بتایا ہے کہ نوازوں سے پیار کرنا چاہیے. اب آپ نے مجھ سے پوچھا ہی نہیں, بغیر پوچھے آپ نے پھیلا دیا, تو یہ گناہ گار کون ہوا؟ زاہد صاحب مجھے یہ بتا دیجیے. جب آپ نے پوچھا نہیں, اپنے طور پہ خود ہی سوچ لیا. ڈاکٹر صاحب معاف کیجیے ڈاکٹر صاحب, اس طرح جب شیفا میں آپ کے جب بچوں کا آپ کر رہے تھے, میڈیا میں نے آپ کے خلاف پڑھا, اور عربی میڈیا میں, اور میری تحریریں ابھی تک موجود ہیں, میں نے صورتحال کی وضاحت کی, اور آپ کے خلاف اتنا لکھا گیا, یہ شاید بچے بیچے جا رہے ہیں, یہ کیا جا رہا ہے. میں نے الحمدللہ آپ کا بھرپور دفاع کیا, اور میں نے پورے عالم عرب سے کہا کہ ان حقیقت کو سمجھو. سب جتنے بھی میڈیا کے موقع تھے انٹرنیٹ کے, سب نے شائع کیا. یہ اللہ کا شکر ہے, اللہ تعالیٰ نے مجھے عربی عبور حاصل دیا ہے, اور ابھی تک وہ تحریریں موجود ہیں. جو برے لوگ ہیں ہر وقت تلاش پہ رہتے ہیں, کوئی مجھے بہانہ مل جائے کسی کے خلاف کرنے کا کچھ. لیکن مبارک ہے وہ لوگ جن کے گناہ ان کو مشغول رکھتے ہیں دوسروں کے گناہوں سے. طوبی لمن شغلت عیوبہ عن عیوب الناس. اور ان بھائیوں سے ہماری گزارش ہے جو ان چیزوں کو غلط سب سے بڑی بات تو یہ, شاہ صاحب آپ سب لوگ بیٹھے ہیں, یہ رمضان کا مہینہ تو عبادتوں کا ہے. چلیے میں آپ کی عبادتیں خراب کر رہا ہوں بقول کچھ لوگوں کے, آپ لوگ کیوں سوشل میڈیا میں لگ کر اپنی راتیں خراب کر رہے ہیں؟ آپ کیوں فیس بک پہ لگ کے اپنی راتیں خراب کر رہے ہیں؟ میں تو کر ہی رہا ہوں, میں تو ہوئی برا, آپ کیوں لگے ہوئے ہیں رات بھر ایک آدمی کا ذکر کر رہے ہیں؟ ذکر کرو اللہ کا, شرک تو تم کر رہے ہو, خدا کے ذکر کی بجائے میرا ذکر کیے جا رہا ہوں.
ہر جگہ عامر لیاقت لکھ رہا ہو، مت لکھو، اللہ کا ذکر کرو، اللہ کا ذکر کرو، اس کے رسول کا ذکر کرو. میرا نام کیوں لکھتے رہتے ہو ہر جگہ؟ کیوں لکھتے رہتے ہو میرا نام؟ ڈاکٹر صاحب صبر کیجئے انشاءاللہ اللہ جس کا اجر دے گا. جی ویسی صاحب. میرے خیال میں اب کوئی تجسس کی صورت ہی باقی نہیں رہتی ہے کہ مفصل یہ پروگرام ہو چکا ہے. جی اور میں اب آپ سے یہ کہوں گا کہ اپنی دینداری کو ملحوظ رکھیں. الحمدللہ ہم بھی مسلمان ہیں، خوف خدا رکھتے ہیں، رب کے حضور جواب دہی کے لیے ہم بھی بیدار اور ہر مسلمان بیدار ہیں. تو اتنی وضاحت کے بعد کسی چیز پر نقطہ چینی کرنا یہ شرعاً جائز نہیں ہے. صحیح. میں عوام سے بھی کہوں گا اس قسم کے کسی بھی گویا کہ تجسس پھیلانے والے کی بیجا تہمتوں کی طرف توجہ نہ کریں. یہ اجتماع خود سر عام سب کے سامنے ہو چکا ہے، اور جن لوگوں سے اہانت سرزد ہو جاتی ہے میرے خیال میں کوئی اتنی جرت نہیں کرتا جس جرت کے ساتھ آپ نے رجوع کیا ہے. اللہ رب العالمین اس پر بہترین بدل اور اجر آپ کو ڈاکٹر صاحب عطا فرمائے. جی ویسی. بہرحال میں جزاکم اللہ خیر کہوں گا کہ بہت واضح طور پر آپ نے چیزیں بتا دی ہیں، اور میں عموم مسلمانوں سے درخواست کروں گا کہ عبادتوں کی راتوں میں اللہ تعالیٰ سے لو لگائیں، اور بجائے اس کے کہ لوگوں کے عیبوں کو ڈھونڈ کر بازار میں لائیں، اپنے عیبوں کو چھپانے کے لیے دعا کرتے رہیں. جی آزاد جمیل صاحب. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. بنیادی بات یہ ہے کہ دین کا ٹھیکہ اللہ نے کسی کے مولویوں کے حوالے نہیں کیا ہے، کہ اللہ نے کسی کو کسی کا مکلف کیا ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. نہ اللہ اتنا عاجز ہے کہ اللہ نے اپنا معاملہ بندوں پہ چھوڑا کہ اس بندے کا تم فیصلہ کرو. اللہ خود فیصلہ کرنے والا، ان بطش ربک لشدید، وہ خود ہے. اور دوسری بات، وفی انفسکم افلا تبصرون، اپنے آپ کو دیکھنا، دوسروں کے عیب دیکھنا. میں ایک بات بتاؤں، جو لوگوں کے عیب دیکھتا ہے موت کے وقت اسے توبہ قبول نہیں ہوتی، موت کے وقت اسے کلمہ نصیب نہیں ہوتا. علماء نے لکھا ہے کہ جو لوگوں کے عیب دیکھتا ہے اور اسی عیب میں وہ مر گیا تو اس کی موت کے وقت توبہ قبول نہیں ہو، توبہ نہیں، اور نہ اس کو کلمے کی توفیق ملے گی. اور جس نے توبہ کی، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. جو اللہ کی جو خوف رکھتا ہے، جو دل میں خوف رکھتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کے لیے جنت ہے. اور ہم اس کو منافق کہیں؟ اللہ کے نبی نے تو منافقوں کے جنازے پڑھ دی، ہم مسلمانوں کے ساتھ ایسا کریں؟ اللہ کے نبی نے وحشی چچے سے زیادہ کوئی ہوتا ہے اس کے قاتل کو معاف کیا. اس کا قاتل آیا کہ لا الہ الا اللہ، صحابہ کی تلواریں نکلی کہ ہم اس کی گردن اڑاتے ہیں. آپ نے فرمایا نہیں، ایک کلمہ پڑھے 100 کو قتل کرو، مجھے یہ ایک محبوب ہے. تو اس کو اللہ نے چچا کے قاتل کو معاف کیا. آپ مسلمان کو جس نے توبہ کی، جس نے توبہ سر عام، آپ میں کون ہوتا ہوں؟ ایک آدمی کا اللہ کے ساتھ کیا معاملہ ہے؟ وہ تو اعلان کرتا ہے من تقرب الی تلقیتہ من بعید، جو پکارتا ہے لبیک کہتا ہے. تو میں آپ سے عوام الناس سے کہ اس طرف فتوے اور علماء دیکھیں، حسد کے 10 حصے ہیں، ایک حصہ عوام میں ہے، 9 حصے علماء میں ہے. تو علماء تو انبیاء کے وارثین ہیں، ان کا کام امت کو جوڑنا ہے، لان تان کرنا، امت کو بھڑکانا. آگ پہلی لگی ہوئی ہمارے ملک میں، آگ پہلی بڑکی ہوئی ہے، لیکن اس کو مزید بڑکانا. یہاں سے کتنی خیر وجود میں آ رہی ہے، کس کو نظر آ رہی ہے؟ یہاں سے کتنے فتنے دور ہوئے ہیں، کس کو نظر آئے ہیں؟ یہاں سے کتنے بچے ماں باپ کو ملے ہیں، یہ کس کو نظر آئے ہیں؟ کتنے گھروں سے یہاں کو راشن جاتا ہے، یہ کس کو پتا چلا ہے؟ کتنے عورتوں کو یہاں حج کروایا گیا، کتنے لوگوں کو یہاں عمرے کروائے گئے، کتنے لوگوں کو یہاں پر علاج کروایا گیا، یہ کس کو سمجھ میں آتا ہے؟ شیاطین قید کیے جاتے ہیں پر نفس قید نہیں ہوا. شیطان قید ہے پر نفس تو قید نہیں ہوا. اب نفس نے آگ لگائی ہوئی ہے، آگ بھڑکائی ہوئی ہے. تو میرے بھائیوں، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، اپنے آپ دھنری اپنی دھن، پرائی دھنی کا پاپ نہ بن. تیری روئی میں 4 بنولے، سب سے پہلے ان کو چن. ایک چھوٹی سی بات، تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لوٹا، مجھے رہزنوں سے گلہ نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے. شاہ صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. شاہ صاحب بھی میں ڈاکٹر صاحب کے حوالے سے سوال کرنا چاہ رہا تھا کہ ڈاکٹر صاحب نے ابھی اتنی عاجزی کا مظاہرہ کرا ہے، تو جو سوشل میڈیا کے اوپر ڈاکٹر صاحب کی دل آزاری کر رہے ہیں، یا محمد علی شاہ صاحب کے ان کے پروگرام کر رہے ہیں، تو ان کی بہت سارے لوگ دل آزاری کر رہے ہیں، تو ان کے لیے کیا حکم ہوگا وہ بھی ارشاد فرماتے. جزاک اللہ. جی ابھی اس سوال کو چھوڑ دیں شاہ صاحب، وہ اللہ کو کرنے دیں، کچھ حساب کتاب خدا کو بھی کرنے دیں. بڑی شدید پکڑ ہوگی ایسوں کی، اس کو پکڑنے دیں. ویسے علماء کی موجودگی میں بار بار تکرار کے ساتھ جو جملے کہہ دیے گئے ہیں، اس کے بعد میں نہیں سمجھتا کہ کسی صورت میں کسی شخص کے اوپر نقطہ چینی جائے. وہ سوائے حسد کے یا خواہ مخواہ کے تبرے کے کچھ نہیں ہو سکتا. جب انہوں نے اپنی زبان سے بار بار اس بات کو کہہ دیا
اور جس بات کو متنازع بنایا جا رہا تھا اس پر انہوں نے تنزل کر کے انکساری کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لی ہے. تو ہمیں اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے اور اپنے گناہوں پر نظر رکھنی چاہیے. اللہ رب العالمین ہم تمام کے گناہوں کو معاف فرمائے اور جو نیک لوگ ہیں ان کو نیک یقین کرنا ایک مسلمان کا شرف ہے. بڑی نہایت شاہ ڈاکٹر صاحب اس میں ایک بات میں اور عرض کرنا چاہتا ہوں. ایک فقہ کا جزیہ ہے، اگر ہم اس کو ملحوظ رکھیں تو 20 مسائل حل ہو جائیں گے کہ اگر کسی کے کلام سے ایسا لفظ نکلے یا کسی کی تحریر سے ایسا لفظ نکلے جس سے 2 معانی نکلتے ہوں یا کئی معانی نکلتے ہوں تو اس کہ بہت واضح طور پر آپ نے چیزیں بتا دی ہیں. اور میں عموم مسلمانوں سے درخواست کروں گا کہ عبادتوں کی راتوں میں اللہ تعالیٰ سے لو لگائیں اور بجائے اس کے کہ لوگوں کے عیبوں کو ڈھونڈ کر بازار میں لائیں اپنے عیبوں کو چھپانے کے لیے دعا کرتے رہیں. جی آزاد جمیل صاحب. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. بنیادی بات یہ ہے کہ دین کا ٹھیکہ اللہ نے کسی کے مولویوں کے حوالے نہیں کیا ہے کہ اللہ نے کسی کو کسی کا مکلف کیا ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. نہ اللہ اتنا عاجز ہے کہ اللہ نے اپنا معاملہ بندوں پہ چھوڑے کہ اس بندے کا تم فیصلہ کرو. اللہ خود فیصلہ کرنے والا ان بطش ربک لشدید وہ خود ہے. اور دوسری بات وفی انفسکم افلا تبصرون. اپنے آپ کو دیکھنا، دوسروں کا عیب دیکھنا. میں ایک بات بتاؤں، جو لوگوں کے عیب دیکھتا ہے موت کے وقت اسے توبہ قبول نہیں ہوتی، موت کے وقت اسے کلمہ نصیب نہیں ہوتا. علماء نے لکھا ہے کہ جو لوگوں کے عیب دیکھتا ہے اور اسی عیب میں وہ مر گیا تو اس کی موت کے وقت توبہ قبول نہیں ہو، توبہ نہیں، اور نہ اس کو کلمے کی توفیق ملے گی. اور جس نے توبہ کی وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. جو اللہ کی جو خوف رکھتا ہے، جو دل میں خوف رکھتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کے لیے جنت ہے. اور ہم اس کو منافق کہیں؟ اللہ کے نبی نے تو منافقوں کی عمرہ یہ وہ تشبیہات ہیں جن کا کسی اجتماع سے کبھی بھی اس کی تشبیہ دی نہیں جا سکتی. یہ وہ اجتماعات ہیں، یہ وہ عظیم الشان اجتماعات ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مطہرہ میں شامل ہیں. کسی شخص کو اس بات کی اجازت دی نہیں جا سکتی. کچھ باتیں سمجھانے کے لیے ہوتی ہیں. مثال کے طور پر میں اگر یہ کہوں، اب میسوی صاحب بیٹھے ہیں، میسوی صاحب کی طرف میں اشارہ کرتا ہوں، میں کہوں کہ کیا آپ اپنے نوازوں سے اسی طرح پیار کرتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے نوازوں سے پیار کرنا چاہیے، ہمارے رسول بھی پیار کرتے تھے، ایسے ہی چومتے تھے. تو کیا میں نے میسوی صاحب کو رسول سے تشبیہ دے دی ہے معاذ اللہ؟ لیکن میں نے یہ بتایا ہے کہ نوازوں سے پیار کرنا چاہیے. اب آپ نے مجھ سے پوچھا ہی نہیں، بغیر پوچھے آپ نے پھیلا دیا، تو یہ گناہگار کون ہوا؟ زاہد صاحب مجھے یہ بتا دیں. جب آپ نے پوچھا نہیں، اپنے طور پہ خود ہی سوچ لیا. ڈاکٹر صاحب معاف کیجیے، مجھے تھوڑا معاف کیجیے ڈاکٹر صاحب. اس طرح جب شیپا میں آپ کے جب بچوں کا آپ کر رہے تھے، میڈیا میں نے آپ کے خلاف پڑھا اور عربی میڈیا میں، اور میری تحریریں ابھی تک موجود ہیں، میں نے صورتحال کی وضاحت کی اور آپ کے خلاف اتنا لکھا گیا، یہ شاید بچے بیچے جا رہے ہیں، یہ کیا جا رہا ہے. میں نے الحمدللہ آپ کا بھرپور دفاع کیا اور میں نے پورے عالم عرب سے کہا کہ ان حقیقت کو سمجھو. سب جتنے میڈیا کے موقع تھے انٹرنیٹ کے، سب نے شائع کیا. یہ اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے عربی عبور حاصل دیا ہے اور ابھی تک وہ تحریریں موجود ہیں. یہ لوگ جو برے لوگ ہیں ہر وقت تلاشتے رہتے ہیں کوئی مجھے بہانہ مل جائے کسی کے خلاف کرنے کا کچھ. لیکن مبارک ہے وہ لوگ جن کے گناہ ان کو مشہور رکھتے ہیں دوسروں کے گناہوں سے. طوبیٰ لمن شغلت عیوبہ عن عیوب الناس. اور ان بھائیوں سے ہماری گزارش ہے جو ان چیزوں کو غلط سب سے بڑی بات تو یہ شاہ صاحب آپ سب لوگ بیٹھے ہیں، یہ رمضان کا مہینہ تو عبادتوں کا ہے. چلیے میں آپ کی عبادتیں خراب کر رہا ہوں بقول کچھ لوگوں کے. آپ لوگ کیوں سوشل میڈیا میں لگ کر اپنی راتیں خراب کر رہے ہیں؟ آپ کیوں فیس بک پہ لگ کے اپنی راتیں خراب کر رہے ہیں؟ میں تو کر ہی رہا ہوں، میں تو ہوئی برا. آپ کیوں لگے ہوئے ہیں رات بھر ایک آدمی کا ذکر کر رہے ہیں؟ ذکر کرو اللہ کا. شرک تو تم کر رہے ہو، خدا کے ذکر کی بجائے میرا ذکر کیے جا رہا ہوں، میرا ذکر کیے جا رہا ہوں. ہر جگہ عامر لیاقت لکھ رہا ہوں، مت لکھو. اللہ کا ذکر کرو، اللہ کا ذکر کرو، اس کے رسول کا ذکر کرو. میرا نام کیوں لکھتے رہتے ہو ہر جگہ؟ کیوں لکھتے رہتے ہو میرا نام؟ صبر کیجئے انشاءاللہ اللہ جس کا اجر دے گا. جی ویسی صاحب میرے خیال میں اب کوئی تجسس کی صورت ہی باقی نہیں رہتی ہے کہ مفصل یہ پروگرام ہو چکا ہے. جی اور میں اب آپ سے یہ کہوں گا کہ اپنی دینداری کو ملحوظ رکھیں. الحمدللہ ہم بھی مسلمان ہیں، خوف خدا رکھتے ہیں، رب کے حضور جواب دہی کے لیے ہم بھی بیدار اور ہر مسلمان بیدار ہیں. تو اتنی وضاحت کے بعد کسی چیز پر نقطہ چینی کرنا یہ شرعاً جائز نہیں ہے. میں عوام سے بھی کہوں گا اس قسم کے کسی بھی گویا کہ تجسس پھیلانے والے کی بیجا تہمتوں کی طرف توجہ نہ کریں. یہ اجتماع خود سر عام سب کے سامنے ہو چکا ہے اور جن لوگوں سے اہانت سرزد ہو جاتی ہے میرے خیال میں کوئی اتنی جرت نہیں کرتا
جس جرت کے ساتھ آپ نے رجوع کیا ہے، اللہ رب العالمین اس پر بہترین بدل اور اجر آپ کو ڈاکٹر صاحب عطا فرمائے۔ بہرحال میں جزاکم اللہ خیر کہوں، اس وقت تک اس بندے کے بارے میں بات نہیں کی جانی چاہیے جب تک اس سے وضاحت نہ لے لی جائے کہ آپ نے یہ جو لفظ بولا ہے اس کا یہ بھی معنی نکلتا ہے، یہ بھی معنی نکلتا ہے، آپ نے کون سا معنی مراد مگر یہاں ایسا نہیں ہوتا نا زاہد صاحب۔ اچھا جی، اگر ایسا ہو جائے، اس آدمی سے پوچھ رہے ہیں جس نے 6 حج کیے ہوئے، جس نے 300 عمرے کیے ہوئے، اس سے پوچھا جا رہا ہے کہ حج اور عمرے میں یہ تشبیہ آپ نے دی ہے، جو ہر مہینے 2-3 مرتبہ رسول کے روزے پہ جاتا ہے، جسے رسول نے اپنے گھر کے اندر بلایا ہے، حضرت عائشہ کے حجرے میں جسے رسول نے بلایا ہو، جو حضرت عائشہ کے حجرے میں جانا کوئی معمولی بات ہے؟ سوال ہے آپ سے، حضرت عائشہ کا حجرہ کوئی معمولی حجرہ ہے؟ سرکار نے وہاں بلایا ہو جسے، اور جسے سرکار نے اپنی تربت کی مٹی دی ہو، قبر رسول کی مٹی جس کے پاس ہو، اس سے آپ سوال کر رہے ہیں؟ سوال کرنے والے تو دیکھیے کون ہے، اور اگر میں ان کے بارے میں آپ کو بتانا شروع کر دوں، وہ لوگ کیا کیا کہتے ہیں، جو ختم نبوت کا آدمی، جس نے ختم نبوت کا علم بلند کیا ہو، اس کے لیے کیا، یہ سب لوگ ویزے لگوا کے انگلینڈ جاتے ہیں، میں جا بھی نہیں سکتا کیونکہ مجھ پر قادیانیوں نے پابندی لگوائی ہوئی ہے۔ تو ختم نبوت کا جو آدمی اتنا بڑا حامی ہو، اس کے لیے ایسی باتیں کرنا، اور پھر بہت ساری بات میں کہنا نہیں چاہتا، آپ میری سب اس وقت ہمدردی کر رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن میں نے اپنے سارے معاملات اللہ پہ چھوڑے ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی پکڑ بڑی شدید ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے بڑی شدید ہوتی ہے پکڑ، اللہ آپ کے بہت درجات شدید۔ بلند کرنا اور میں پھر بتانا چاہتا ہوں، حج